اب اس میں آپ یہ جو روایت ابھی ہم نے آپ کے سامنے لگائی، اس میں آپ حضرات نے دیکھا کہ روایت میں یہ ہے کہ بکری آئی اور وہ ایک کاغذ پر لکھی ہوئی میرے تخت کے نیچے جو آیتیں تھیں ان آیات کو، وہ ایک کاغذ تھا، وہ جو 2 آیتیں اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی وہ بکری کھا گئی. ٹھیک ہے، ابھی یہ روایت آپ حضرات نے دیکھی ہے. سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلا دینے کی آیت اتری تھی، اور یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی ہوئی میرے تخت کے نیچے تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ہم آپ کی وفات میں مشغول تھے، بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی. یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کریے گا کہ بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی، پورا قرآن نہیں کھا کر گئی. پہلا نقطہ تو یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ یہ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے شیعوں کا یہ اعتراض کرنا کہ قرآن کریم بکری کھا گئی تھی اور قرآن میں تعریف ہو گئی، یہ بالکل قیاس غلط ہے، باطل ہے، اور یہ دعویٰ ہی سرے سے باطل ہے. چونکہ روایت میں یہ ہے کہ 2 آیتیں تھیں، روایت میں یہ ہے کہ وہ ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی تھی، اور اس کاغذ پر لکھی ہوئی ان 2 آیتوں کو صرف بکری اس کو کھا گئی تھی. ٹھیک ہے، اب اس سے آپ کو ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کاتبین وحی میں سے نہیں تھی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی صحابہ تھے وہ اس کو اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھوا دیا کرتے تھے. اب وہ قرآن کریم نازل ہونے کے ساتھ ساتھ جمع بھی ہوتا رہتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اس قرآن کریم کو ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کر رہے ہیں تو ہم ہی اس کو جمع کریں گے آپ کے سینے میں بھی، اور اللہ نے باہر بھی اسی طرح سے جمع کروایا قرآن کریم، اور کاتبین وحی صحابہ کے ذریعے سے کروایا. تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے نہیں تھی. لوگ اپنے پاس کاتبین وحی کے علاوہ بھی قرآن کریم کی آیات یاد کرنے کے لیے وہ جمع کر لیا کرتے تھے اور اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے. تو اسی طرح سیدہ ام المومنین نے بھی اپنے پاس یہ آیات رکھی ہوئی تھی. اب بکری اگر سیدہ ام المومنین کے تخت کے نیچے سے ان ایک کاغذ کو کھا گئی جس میں وہ 2 آیتیں تھی، تو اب اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ کاتبین وحی صحابہ اکرام ان سے بھی قرآن کریم بکری ایک جگہ کھانے سے تمام جگہوں سے قرآن کریم ختم ہو گیا، مٹ گیا، یا وہ ضائع ہو گیا، یا تحریف ہو گئی. یہ تحریف تو لازم آتی ہی نہیں ہے. تو یہ 2 آیتیں کھانے سے سارے کے سارے صحابہ سے بھی ختم ہو جانا یہ بالکل بیوقوفانہ بات ہے، بالکل جاہلانہ بات ہے. یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ سب سے ختم ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر میں عمومی طور پر یہ مثال دیا کرتا ہوں، مثلا آپ کا بچہ ہے، اس کے بیگ میں سے ایک کتاب گم ہو گئی، ضائع ہو گئی، یا اس کو، چلیں یہاں بکری کی بات ہو رہی ہے تو بکری کی بات لے لیتے ہیں، بکری نے ایک صفحہ آپ کے بچے کی کتاب سے کھا لیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام اسکول میں اس کے کلاس فیلو جتنے بھی ہیں ان کے بھی بیگوں سے وہ کاغذ یا وہ کتاب ضائع ہو گئی. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان صفحات میں سے ایک صفحہ جو کھا لیا گیا، اس سے یہ لازم آتا ہی نہیں ہے کہ تمام صحابہ اکرام سے قرآن ضائع ہو گیا اور ان کے تمام کے صفحات کھائے گئے. تو یہ بالکل بھونڈی دلیل ہے. تحریف قرآن کا اس روایت سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، آپ پھر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ 2 آیتوں کی جو بات آئی ہے، یہ 2 آیتیں اس وقت کہاں موجود ہیں. یہ اگلا سوال ہوگا کہ اگر بکری نے کھایا اور بکری نے اگر تمام صحابہ اکرام سے نہیں کھایا تو پھر یہ قرآن کریم کے اندر یہ آیتیں کیوں نہیں ہیں. تو اس کو اگلے سٹیپ میں ہم بیان کریں گے کہ وہ آیات جو 2 آیتیں تھیں وہ منسوخ ہو گئی تھی. وہ خود سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ دوسری روایت میں اس کا ذکر بھی کرتی ہیں. تو اس روایت کو بھی سکرین پہ لگا دیں میری ماسٹر صاحب. ایک سوال شیعہ یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ جب یہ آیات منسوخ ہو چکی تھی تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیوں تھی، کہ ان کے پاس کیوں رکھی ہوئی تھی؟ ظاہر ہے یہ آیات تو آپ کہتے ہیں منسوخ ہو گئی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یا وفات کے وقت بکری نے ان کو کھایا ہے. تو اس کا تو سمپل سے یہ جواب ہے کہ ظاہر ہے اگر جو آیات منسوخ بھی ہو جاتی تھی تو وہ صحابہ اکرام کے پاس موجود تو ہوتی تھی. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آیات منسوخ ہو گئی ہیں اب ان کو جلا دیا یا پھینک دیا یا ضائع کر دیا. نہیں، ان کو اس وجہ سے بھی صحابہ اکرام نے اپنے پاس رکھا ہوتا تھا کہ یہ آیات موجود تھی اور ان آیات کو منسوخ کر دیا گیا. یہ آیات منسوخ ہو گئی تو اس نشاندہی کی وجہ سے بھی آیات ان کے پاس موجود ہوتی تھی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں تو وہ بالکل دنیا سے ہی ختم کر دی جائیں، مٹا دی جائیں. روایات کے اندر باقاعدہ طور پر وہ آیات ان کی نشاندہی کی بھی گئی ہے کہ کون کون سی آیات تھی اور کس طرح سے تھی، اور وہ ختم کر دی گئی، منسوخ کر دی گئی ہیں. تو اب حضرت سیدہ عائشہ کے پاس ان روایات کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں جی وہ منسوخ تو نہیں ہوئی تھی، اگر ہوئی تھی تو سیدہ عائشہ کے پاس کیوں تھی. تو یہ بالکل غلط اعتراض ہے، اور یہ اعتراض اس قسم کا بنتا ہی نہیں ہے. منسوخ تھی لیکن ان کے پاس یہ موجود تھی، انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ یہ آیتیں ہیں اور یہ منسوخ ہیں، اور دونوں منسوخ تھی اور ایک صفحے پر تھی. تو یہ اور زیادہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے منسوخ آیتیں اس ایک صفحے پر لکھ کے رکھی ہوئی تھی کہ یہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں. تو اب یہ اگلی جو روایت ہے جس میں سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کہ پہلے قرآن میں یہ آیت تھی، پھر وہ ساقط و منسوخ ہو گئی۔ اب سیدہ عائشہ خود فرما رہی ہیں، دیکھیں پیچھے وہ فرماتی ہیں کہ بکری آئی اور وہ 2 آیتیں کھا گئی۔ اب آگے روایت میں خود فرماتی ہیں، سنن ابن ماجہ ہی کی روایت ہے 1942 ہے نا، ہاں وہ خود 41 اور 42 میں، کہ حضرت سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں کہ قرآن کریم میں یہ پہلے آیات تھی اور پھر وہ ساقط اور منسوخ ہو گئی ہیں۔ وہ آیت یہ ہے لا یحرم الا 10 رضاعات او 5 معلومات، 10 یا 5 مقرر رضاعتوں کو واجب کرنے والی رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ سیدہ ام المومنین خود فرماتی ہیں کہ یہ 10 رضاع جو تھی، 10 مرتبہ دودھ پلانا اور رضاعت کا ثابت ہونا، یہ آیت منسوخ ہو چکی تھی۔ اب وہاں سیدہ ام المومنین نے خود فرمایا کہ قرآن کی وہ 2 آیتیں جو تھی وہ بکری کھا گئی، اور اب یہاں سیدہ ام المومنین خود ہی اس کی مزید وضاحت کر رہی ہیں کہ وہ آیت منسوخ بھی ہو چکی تھی۔ اب یہ دوسری ایک تو یہ ہو گئی یہ روایت، اس پہ اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس میں سے۔ اور یہ محترم اس کے جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں، اور یہ شیعہ کتابوں سے بھی ثابت ہے، مجمع البیان اور دیگر کتابوں میں شیخ طوسی نے بھی لکھا ہے کہ یہ دونوں آیت منسوخ ہے۔ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ ان کی ایک تو ہماری سنن ابن ماجہ سے یہ دلیل پکڑتے ہیں تو کہ دیکھو جی آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو ہم ایک تو اپنی کتاب سے بھی اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ دیکھو ہماری اسی روایت کو مزید وضاحت کے ساتھ سیدہ ام المومنین فرما رہی ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکی تھی۔ اب اگر بکری کھا گئی تو اس سے قرآن کا ضائع ہونا یا قرآن میں تحریف ہونا یہ لازم ہی نہیں آتا۔ اگر پورا قرآن بھی کھا جائے، موجودہ قرآن بھی کھا جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آیت موجود ہے کہ اللہ نے قرآن کو سینوں میں محفوظ رکھا، بالکل پھر بھی تحریف ثابت نہیں ہوتا۔ ایسا ہی بالکل درست بات ہے۔ یہی 2 روایات ان کا ذکر شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ روایات جو تھی، یہ آیات جو تھی دونوں، یہ منسوخ ہو چکی تھی، جس پر شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ بکری کھا گئی، اور ہر وقت اس بکری کا ڈنڈورا لے کے پیٹتے رہتے ہیں کہ بکری ناسبی ہو گئی اور 2 آیتیں کھا گئی تھی۔ اس میں بکری کی ولایت تھی نا، اس لیے ہاں جی، تو آپ جن 2 آیتوں کو بکری کھا گئی تھی، اب خود ان کی کتابوں کے اندر آپ ملاحظہ کریں کہ یہ کیا کہتے ہیں ان 2 آیات کے متعلق۔ وہ والی ان کی کتاب سے وہ روایت میری ماسٹر صاحب اس کو لگا دیجئے کہ اچھا پھر یہاں پر یہ بھی مفتی صاحب بیان کر دیں کہ اللہ کا قرآن بھی تو ان کے بارے میں فرما رہا ہے نا، ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں ایسا ہی ہے، بالکل ہاں پھر کوئی اس کو بھی بیان کریں۔ بالکل اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ دیکھیں قرآن کریم سے کس طرح سے آیتیں جو ہے وہ بکری اگر کھا گئی تو وہ منسوخ ہو گئی، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آیات تو منسوخ ہو گئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی دلیل بالکل قرآن کریم میں واضح ہے، جیسے ابھی التمش بھائی نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب میں ما ننسخ، جب ہم نسخ کرتے ہیں کسی آیت کو، من آیات میں سے، او ننسها ناتے بخیر منها، یا تو ہم بھلا دیتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم او ننسها ناتے بخیر منها او مثلها، یا تو اس کی مثل یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں۔ تو بھلا دینا بھی یہ بھی ہوتا ہے آیت کو منسوخ کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس جیسی آیت یا اس سے بہتر آیت بھی اللہ رب العالمین لے آتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے کہ آیت نسخ ہو سکتی ہے، اللہ منسوخ کر سکتے ہیں، چونکہ اللہ رب العالمین خود ہی اس کو منسوخ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا منسوخ کرنا کسی آیت کو یہ تحریف قرآن نہیں کہلاتا، کیونکہ خود متکلم رب العالمین کی ذات ہیں، تو خود اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کر رہے ہیں، تو اس پر اس طرح کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ تحریف ہو گئی، کہ متکلم کا خود کرنا اس کو تحریف نہیں کہا جاتا۔ اچھا ویسے یہ اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں سیدنا عمر پر، بھائی اگر یہ آیت منسوخ تھا تو پھر یہ رجم والی آیت قرآن میں لکھانے کے لیے کیوں لے کر آئے تھے، یعنی کہ تحریف کے قائل تھے نعوذ باللہ۔ تو میرے خیال میں اس کا میری کم علمی کی یہی جواب ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تبریسی نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کا شیخ تبریسی میں اور اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب وہ قرآن کے حاشیے پر لکھوانا چاہتے تھے، نہ کہ قرآن کے اندر، اور حاشیے پر لکھوانے کے بارے میں تو نہیں آتا، لکھوانے کے بارے میں نہیں آتا۔ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو روایت ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میری معلومات میں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن کریم میں رد و بدل کیا تو میں اس آیت کو لکھوا دیتا قرآن کریم میں۔ اب حضرت عمر یہ نہیں کہہ رہے کہ لکھ دیا جائے، یا میں لکھواتا ہوں یا حکم دیتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ لکھ بھی ہے مفتی صاحب، اس میں حضرت عمر کے بعد الفاظ ہے کہ میں حاشیے پر لکھوانا چاہتا تھا، اور شیعہ کتاب میں بھی اہل سنت بھی۔ ہاں اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عمر کی یہ چاہت تھی کہ یہ لکھ دیا جاتا۔ اب اس معاملے کے پیش نظر اب دیکھیں نا کہ زنا اگر کوئی کرتا ہے اس پہ حد جاری ہوگی، اور پھر اس کو حضرت عمر چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر نے لکھوایا تو نہیں، رد و بدل تو نہیں کیا۔ اب چاہت تو بہت ساری ہو سکتی ہے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ اس میں، اب جیسے میں چاہتا ہوں کہ یار یہ امامت کے متعلق بالکل کوئی واضح بتا دیا جاتا
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन होगा, इमाम कौन होगा, अगर बता दिया जाता तो आज ये मसला ही ना होता, कुरान में आयत लिखी होती। तो अब इससे मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर तारीफ़ कर रहा हूँ, वो एक ख्वाहिश हो सकती है, एक चाहत हो सकती है किसी चीज़ को देखते हुए, लेकिन इससे हज़रत उमर पे ये एतराज़ नहीं उठता कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नऊज़ुबिल्लाह कुरान में रद्द-ओ-बदल कर रहे थे। वो उनकी चाहत थी, उसका इज़हार किया कि ये कुरान करीम में। और दूसरी फिर जो आप फरमा रहे हैं कि रिवायत में है कि हज़रत उमर अगर उन्होंने ये ख्वाहिश का इज़हार किया भी तो वो भी कुरान करीम की आयत बना के उसके अंदर दाखिल करने का नहीं किया, नहीं बल्कि किया। हाशिये में, तफसीर में, उसकी तशरीह में लिखने की ये बात की है। अगर तो शिया इसलिए का अगर नहीं, मदरसे अब्दुल सलाम भाई देखिए ना, जी जो आयत रजम है उसका हुक्म तो आज तक मौजूद है, हुक्म क्योंकि वो साबित है जी बिल्कुल, जी जी क्योंकि वो आयत जो है वो मनसूख हुई है, उसका हुक्म तिलावत मनसूख मनसूख नहीं है। हुआ। ठीक है, तो जो जी आप बात कर रहे हैं वो उसका भी प्लीज़ हमें भी बताएं, वो ज़रा वो हदीस भी यहाँ पे लगा के उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। यार इस बकरी वाली पे ही करते हैं, क्योंकि वो फिर आस्ता आस्ता हम जो है ना जी जी वो एक ये एक तरतीब से करते चलते हैं। हाँ हाँ। जी जी हैं। इस बकरी वाली में ना ये अक्सर एक ही रवायत है कि अभी साहब ने बात की ना कि अच्छा शिया तो जी बोले 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 ये थोड़ा मशहूर बात है, ये इस पर बात जरूरी है। बोले बोले तो मैंने भी यही कहा कि जो ये जो रजब की आयत है वो अगर बिलफर्द अगर शिया जिद करते हैं तो वो हाशिए पर कहना चाहते थे, ना कि कुरान के अंदर। जिस तरीके से अगर शिया का आज जो अभी का इनका मुफस्सिरीन उठकर अपनी किताब में जो कुरान का तर्जमा लिखा, उनके हाशिए पर इतना दजल और फरेब किया। आप देख सकते हैं उनके पास एक मौजूद है तर्जमे का कुरान शियों का। मैं देखा हैरान रह गया कि अगर फला आयत जो उतरी है ये ऐसा नहीं, ऐसा था हाशिए पर। अगर वो हाशिए पर इस हद तक कुरान की आयत पर दजल और फरेब कर सकते हैं, हज़रत उमर ने तो वही आयत लिखवाना चाहा जो अल्लाह ने नाज़िल किया था, लेकिन मनसूख था, हुक्म मनसूख, तिलावत मनसूख था, लेकिन हुक्म बरकरार था, इस बिना पर लिखना चाहा। और दूसरी अहले सुन्नत की किताब में रिवायत मौजूद है कि हज़रत उमर ने इस बिना पर एतराज़ कहा कि इसके आने वाला नस्ल शायद इसके हुक्म से इनहराफ करे, ना माने, तस्लीम ना करे। तो इसी बिना पर वो लिखवाना चाहते थे, वो भी हाशिए पर, और वो हुआ लिखवाना भी हज़रत तो उमर के उनकी दौर में। ख्वाहिश थी उनकी, लिखवाना नहीं नहीं ना, ख्वाहिश चाहते थी, जी। लिखवाना चाहते थे, यही उसकी ख्वाहिश थी। और वो भी हुआ हज़रत उमर के दौर में। खवारिज ने आयत रजम के हुक्म का इनकार किया हज़रत उमर के ही दौर में। हज़रत उमर ने अल्लाह ताला ने उसको इतना फहम दिया था कि वो समझते थे कि ये वक्त आएगा जो लोग इसकी हुक्म से जो है ना इनकारी करेंगे। तो इसी बिना पर इसकी ख्वाहिश थी कि मैं हाशिए पर लिखाना चाहूँ, ना कि कुरान के अंदर। इससे तारीफ साबित होता ही नहीं है। बिल्कुल। अब इन्हीं दो आयतों को अगर आप देखते हैं शिया की किताबों में, तो ये मिरातुल उक़ूल में आप ये रिवायत ये सामने मौजूद है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, ठीक है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह से सवाल किया गया कि सवाल किया गया कि कुरान करीम में आयत रजम है, तो उन्होंने फरमाया हाँ, अश्शैख़ वश्शैख़ा वाली आयत मनसूख हो गई है। क्योंकि वो दो आयतें थी ना जो शिया कहते हैं कि वो दो आयतें बकरी खा गई है, तो एक रजम थी, आयत रजम, और एक रज़ा कबीर थी, ठीक है। वो आयत भी मनसूख है, और इमाम जाफ़र कह रहे हैं कि ये जो आयत है रजम वाली, ये आयत भी मनसूख हो चुकी है। जब शिया की अपनी किताब ये बात कह रही है कि वो आयत मनसूख हो चुकी है, तो अब ये तो शियों के घर से हमें हवाला मिल गया, और शियों के लिए तो ज़ाहिर है ये उनके यहाँ तो हैसियत रखता है ना कि वो इसको माने इस बात को। तो बिल्कुल। शिया की अपनी किताब कह रही है कि ये आयत मनसूख हो चुकी थी। अब मनसूख आयत की बुनियाद पर यह कहना कि अहले सुन्नत तहरीफ के कायल हैं और उनके तो आयत बकरी खा गई थी, इसलिए तो कुरान उनके पास भी पूरा नहीं है, तो ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद किस्म का एतराज़ है, और ये उनका दावा बिल्कुल बातिल दावा है, क्योंकि उनकी अपनी किताबें कहती हैं कि यह आयत मनसूख हो चुकी थी। अब मनसूख आयत की बुनियाद पर अहले सुन्नत पर यह एतराज़ करना कि उनके पास जो कुरान है, ये मौजूदा कुरान, ये तो तहरीफ शुदा है, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि सैयदा आयशा फरमाती हैं कुरान की दो आयतें बकरी खा गई थी। तो वो जिन दो आयतों का कह रही हैं वो मनसूख आयतें हैं, और वो शिया की किताबों के भी हाँ मौजूद हैं कि वो आयत मनसूख हो चुकी थी। तो बिल्कुल, लिहाजा तवातुर के यानी कि साथ। कुरान की बात ही ख़त्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और इस रवायत में ना एक और मसला भी है, अगर उस तरफ से जाएंगे तो ये ज़ईफ रवायत भी है, ये बकरी वाली जो है ना, क्योंकि हम इनके सामने चलो करते हैं वो उस तरफ से हम देखेंगे तो ये इसमें बताया गया है पूरा, मैंने एक बार चेक किया था जी मोहम्मद बिन इसहाक जी ज़ाहिरी है। में थे, वो कहते हैं कि रावी मोहम्मद बिन इसहाक की वजह से ये हाशिए में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि यहाँ पर इस रवायत में बकरी वाली बात बयान करने में मोहम्मद बिन इसहाक इसहाक है। इमाम ज़हबी ने कहा। जो सिख रावियों की मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए रवायत का ये हिस्सा मुनकर है। ये बकरी वाली बात एंड में जो है ना, ये जो है ना ये सही नहीं है, और ये किताब में वाज़ेह तौर पे जो है ना जोड़ी गई है ये, क्योंकि ये जोड़ी देखिए, गई है। हाँ, जिस तरीके से आपने सुनन इब्न माजा की हदीस पेश की, उसमें कहीं भी बकरी की जिक्र नहीं है, ठीक है। मोहम्मद बिन इसहाक ने जो है ना वो उस रवायत में बकरी की बात जोड़ दी, हाँ, जहाँ जहाँ मतलब मोहम्मद बिन इसहाक आ रहा है तो उसने ये बकरी वाली बकरी बात को जिक्र किया जोड़ है, दी। वरना हाँ उसके अलावा कहीं पर भी बकरी वाली बात नहीं है। तो इसलिए सनदन भी ये रिवायत ठीक नहीं है, और उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी मतन भी अगर आप देखें मतन के हवाले से
تو یہاں پر بکری کے چلے اگر مان کے چلتے بھی ہیں اس بات کو، روایت کو لیتے بھی ہیں، تو پھر بھی اگر وہ 2 آیتیں کھا گئی ہے بکری تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ قرآن کریم میں تحریف ہو گئی یا قرآن کریم مکمل نہیں ہے کیونکہ وہ 2 آیتیں بکری کھا گئی تھی، تو وہ منسوخ آیتیں تھی، اور منسوخ ہو جانا قرآن کریم کے مکمل ہونے کے لیے وہ اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ اب قرآن مکمل نہیں ہے کیونکہ بکری کھا گئی ہے، چونکہ وہ منسوخ آیتیں ہیں تو قرآن اپنی جگہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور صرف مسلمان اہل و سنت ہی مسلمان ہیں، کیونکہ اہل و سنت ہی صرف قرآن کریم کو کامل اور مکمل مانتے ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ اہل و سنت کے علاوہ شیعہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن وہ اس قرآن کریم کو کامل مکمل نہیں مانتا، جس کی وجہ سے وہ مسلمان ظاہر ہے اللہ کے کلام کو نہ مانے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بالکل بالکل۔ ویسے یہ اس میں جو بکری کی بات یہ جوڑتے ہیں نا، یہ اگر دو منسوخ شدہ آیت تو دور کی بات ہے، ہمارے اکابر اس حد تک کہتے ہیں اگر پورا قرآن بھی وہ کھا جاتا شیعہ کے عقیدے کے مطابق، پھر بھی اللہ نے اہل سنت کی سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل ٹھیک ایسے ہے، ہی ہے۔ یہ ان کی بات من گھڑتے ہیں۔ اب شروع میں میں نے سمجھنے والی بات ایک اور ہے کہ اس کے اندر یہ کہیں نہیں فرمایا کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ 17,000 آیتیں آئی تھی اور جو ہے وہ اس قرآن میں تو 6,000 ہے، اور یہ بھی کہیں نہیں فرمایا کہ یہ آیت ایسے نازل ہوئی تھی اور قرآن پاک میں ایسے ہے، یہ آیت ایسے نازل ہوئی تھی اور انہوں نے چینج کر دی، یہ کہیں پر بھی ایسا پوری آپ جو ہے اہل سنت والجماعت کے تمام محدثین، مفسرین، علماء آج تک جتنے بھی قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے والے مفسر ہیں، محدث ہیں، انہوں نے کسی نے ایسی کوئی حاشیے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی، تو الحمدللہ، اور نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے آج تک۔ آپ دیکھ لیں آج تک جتنے بھی مسلمان یہاں پہ ہماری گراؤنڈ پہ آئے ہیں، کبھی کسی نے آپ سے یہ بات کی ہے جی میں اس آیت کو نہیں مانتا یا قرآن مجید میں یہ آیت ایسے نہیں ایسے آئی تھی؟ تو ان کے ہاں تو جگہ جگہ ملتی ہے، جیسے عبدالسلام بھائی نے کہا، ان کے پاس وہ مقبول حسین دہلوی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوگی، اس نے جگہ جگہ پہ وہ الفرقان کے اندر لکھا ہے کہ آیت ایسے نہیں ایسے اتری تھی۔ جی جی بالکل۔ اور ویسے اگر سوچا جائے، اگر یہ جو اس آیت پر ڈنڈی مارتے ہیں تو یہ اپنی اس بات کو کدھر کریں گے جہاں پر ان کے امام ظاہر صریح الفاظوں میں ہر آیت کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم و عمران و محمد اللہ عالمین، بولا محمد کا لفظ نکالا گیا قرآن سے صریح لفظوں میں، حالانکہ تعریف تو اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں نے پڑھی ہے، میں کل پڑھا بہار عنوان سے، حضرت علی فرماتے ہیں قرآن سے 300 الفاظ نکالے گئے، 300 الفاظ اپنے من سے ڈالے گئے اور 300 الفاظ تبدیل کر دیے گئے، نعوذ باللہ۔ تعریف تو اس کو کہتے ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف باقاعدہ اس کو منسوب کر کے اور ائمہ کی طرف منسوب کیا گیا کہ ائمہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، تو یہ تو ایک تو آپ قرآن کریم کا انکار کر رہے ہیں اور دوسرا ان کو ائمہ کی طرف اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس بات کو کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مہدی قرآن لے کر آئے گا، اور حضرت امام جعفر کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 17,000 آیتیں تھیں۔ آپ امام باقر یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کامل مکمل نہیں ہے۔ آپ کن شخصیات کی طرف ان روایات کو منسوب کر کے اس کفر کو پھیلا رہے ہیں؟